السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ اور دوستو، آج تیسرا روزہ ہے اور افطاری سے 2 گھنٹے پہلے میں واک کر رہا ہوں۔ دوستو، رات مجھے ایک واقعہ سننے کو ملا۔ ایک صاحب نے مجھے کال کی سعودی عرب سے، اور ان کا تعلق جلال پور جٹا سے تھا، اور انہوں نے مجھے اپنی ایک کہانی سنائی جو مجھے لگا کہ میں آپ کے گوش گزار کروں اور ہم اس پر بیٹھ کر سوچیں کہ کیا یہ مناسب رویہ تھا۔ خالد محمود جلال پور جٹا کا رہنے والا، سعودی عرب میں مقیم ہے، اور آج سے 3 سال پہلے اس نے فون کے اوپر کسی لڑکی سے اس کی دوستی ہوئی، اور اس کے بعد وہ لو میرج کرنے کے لیے پاکستان آ گیا، اور اس کی شادی کے اندر بڑے معاملات خراب ہوئے، جو کہ عموماً لو میرج میں آپ کو پتہ ہوتے ہی ہیں، اور سب مانتے نہیں ہیں، لیکن لڑکی لڑکا اڑے رہے، اور الٹیمیٹلی دونوں کی شادی ہو گئی۔ خالد محمود شادی کر کے 4-5 مہینے یہاں رہا، اس کے بعد وہ سعودی عرب چلا گیا۔ خالد محمود کی جو بہنیں تھیں 4، اب چونکہ یہ باہر تھا، اچھا ان کے لحاظ سے جو سعودی عرب گیا ہوا ہے یا دبئی گیا ہوا ہے بڑا سیٹل ہوتا ہے، تو خالد کی بہنوں نے، کیونکہ اس نے لو میرج کی تھی اور سب گھر والوں کی رضامندی بھی نہیں تھی، تو اس کی بہنوں نے ان کو تانے دیے اس کی بیوی کو پہلے دینی کہ جی ہم نے بھی کوئی جادو ٹونے اور گنڈے کروائے ہوتے تو ہمیں بھی اسی طرح ویل سیٹلڈ لڑکے مل جاتے، اس طرح ہماری بھابھی کو مل گیا۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے، جو عموماً ہوتا ہے۔ اور ویسے دوستوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم جو لڑکی لو میرج کر کے آتی ہے تو اس کو وہ والی عزت نہیں ملتی جو ماں باپ اپنی مرضی سے بہو لے کر آتے ہیں، اور اس بہو کو وراثت میں جو عزت ملتی ہے وہ لو میرج کرنے والی لڑکی کے حصے میں نہیں آتی، بدقسمتی سے۔ ہماری سوسائٹی ایسی ہے۔ تو وہ سارے تانے میں نے چلتے رہے اور معاملہ خراب ہوتا چلا گیا۔ خالد محمود واپس چلا گیا، اور لاہور سے اس کو خبریں جانے لگ گئیں کہ جی دیر تک ستی رہندی ہے، فون تے لگی رہندی ہے، یہ گھر والے آ کے کھا جاندے نے، انہوں دے گھر کھان نو کچھ نہیں گا، جدوں ویکھو اتنے آ کے۔ وہ بیچارے لڑکی والے کتنی دفعہ آتے ہوں گے یا کتنی دفعہ آتے ہیں، اور ویسے بھی جو یا لو میرج جو وہاں ماں باپ بہت کم جاتے ہیں لڑکی کی طرف، لیکن چونکہ خاندانی مسائل پھر ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور بات بڑھتی گئی۔ اور ایک وقت آیا کہ جب دیور نے کسی بات پر بھابھی کے منہ پر تھپڑ مار دیا، کہیں ساس بہو کی کوئی بحث ہو رہی تھی، دیور کو لگا کہ بھابھی نے ایکسیس کیا اور بھابھی کے منہ پہ تھپڑ مار دیا گیا۔ یہ تھپڑ کھانے کے بعد اس لڑکی نے کال کی اپنے ماں باپ کو کہ میرے دیور نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ وہ لوگ آئے، لڑکے والوں نے بجائے معافی مانگنے کے اس تھپڑ کو جسٹیفائی کیا کہ لڑکے نے ٹھیک کیا، اور وہ پھر اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے گئے۔ انہوں نے کہا جی خالد محمود جب آئے گا سعودی عرب سے تب دیکھیں گے، ہم اپنی بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں۔ اتنا سا واقعہ تھا۔ اور اس کے بعد ہوا یوں کہ لڑکے کو سعودی عرب فون کر کے یہ بتایا گیا کہ اس کے گھر والوں نے بڑی بے عزتی کی ہماری، اور اس تھپڑ کو بھی جسٹیفائی کیا گیا کیونکہ وہ بحث کر رہی تھی اپنی ساس سے، اور تو تھپڑ بنتا تھا۔ لیکن غصہ اس بات کا نہیں تھا، غصہ اس بات میں تھا کہ وہ اس کے ماں باپ اس کو لے کر کیوں گئے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ جانے پر، لڑکی کے اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے پر لڑکے کے ماں باپ نے یہ سٹینڈ لیا، اور اس کی بہنوں نے، کہ اس کو ڈائیورس دی جائے، اور اس کو اتنا پریشرائز کیا کہ اس کو قسمیں دی گئیں، اور اس کو یہ بتایا گیا کہ ہم ماں باپ ہیں اور ہماری کوئی تم حکم عدولی نہیں کر سکتے۔ اور الٹیمیٹلی خالد محمود نے اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کے کہنے پر، جو کہ وہ لو میرج کر کے لایا تھا، بڑے ریجوں سے بڑے دل سے بیاہ کے لایا تھا، طلاق دے دی۔ اب دوستو، بات دراصل یہ ہے کہ اس طرح سے ماں باپ نے پریشرائز کر کے
طلاق کس بات پہ دی؟ وہ یہ کہتے تھے کہ لڑکی والے آئیں آ کے معافی مانگیں، اور وہ ہمارے گھر سے لڑکی لے کے کیسے گئے، اور ان کا یہ انا اور ان کا یہ تکبر، تاکہ وہ 7 پنڈوں میں جا کے بتاتے کہ لو جی کڑی دے ماں پیو ایسے معافی مانگ کے گئے نے، کڑی بھی چھڑ کے گئے نے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، چھوٹی سی انا تھی۔ اگر لڑکی کے گھر والے آ جاتے اور آ کر معافی مانگ لیتے تو پھر یہ طلاق نہیں ہونی تھی، پھر یہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جاتے۔ لیکن چونکہ لڑکی کے والدین نے غیرت کا راستہ اختیار کیا اور ایک فضول کی شرط کو نہیں مانا، تو اس بچی کو طلاق ہو گئی۔ اب دوستو، یہ کون سا غصہ تھا جو معافی مانگنے پہ ختم ہو جانا تھا، لیکن اگر معافی نہیں مانگی گئی تو وہ غصہ برقرار رہنا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ انا تھی، یہ تکبر تھا، یہ اندر کا نفس کی تشفی تھی کہ اسی 7 پنڈਾں نوں دساں گے کہ جی وہ آئے نے تے آ کے معافی مانگ کے گئے نے۔ دوستو، ہم ایسے چھوٹی چھوٹی اناؤں، چھوٹے چھوٹے تکبر کے چکر میں اگر لوگوں کے گھر برباد کرتے رہیں گے، لوگوں کو توڑتے رہیں گے جوڑنے کے بجائے، تو ہماری سوسائٹی کہاں چلی جائے گی؟ سوال یہ ہے کہ میں رشتہ منگن گئی ساں، وہ ماں جو لڑکے کی ماں رشتہ مانگنے جاتی ہے لڑکی کے گھر، شادی ہونے کے بعد یہ ہاتھ جو نیچے ہے یہ اوپر کیسے آ جاتا ہے؟ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔